علاقوں کے دروازے کون ہیں؟ وہاں کا کوئی بہت بڑا عالم پیشوا پیر ہے، ان سے ملنا، مسجد کے امام اور مؤذن سے ملاقات کرنا، اور عام علماء سے ملاقات کرنا، کوئی حاجی ہو ان سے ملاقات کرنا، اور دنیا کے اعتبار سے خواص ہیں ان سے ملاقات کرنا، پرانے ساتھیوں سے ملنا۔ الحمدللہ جہاں کام ہو پرانے ساتھی فکر والے ہیں وہ تو پہلے سے آ جائیں گے، ترتیب انہوں نے پہلے سے بنائی ہو، اور وہ پرانے جو کام میں ابھی متحرک نہیں ہے ان کے پاس بھی جانا اور ان کی بھی تعظیم اور احترام کہ ان لوگوں کی برکت سے ماحول بنا، اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ تو 3-4 گھنٹے جماعت کو تقسیم کر دیجیے، علماء کی خدمت میں جانا، ان سے یعنی ان کی مجلس سے علمی فائدہ حاصل کرنا اور دعا کی نیت سے جانا۔ اگر عالم نہیں ہے تو وہ بات نہ کریں، اور بھئی علماء وہ ہیں جنہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ علم جس سے کائنات کی بقا ہے اور حضور پر اترا ہے ہم تک پہنچانے کے لیے زندگیاں وقف کر دی، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں، تو جب ان کے لیے کوئی مسواک یا کوئی جو ہے تسبیح یا کوئی پھل ان کے بچوں کے لیے دے جائیں۔ اگر مجلس کے آخر میں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، لوگ مسائل پوچھتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، ہماری باری آئی کہ جی ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی تھی، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں۔ عالم ہو تو وہ ان کو دعوت بھی دے سکتا ہے، جو عالم علم میں لگا ہوا ہے تو عالم ان کو دعوت، اور جو عالم ایسا ہے کہ ابھی علمی مشغلہ نہیں ہے، کوئی تجارت یا زراعت کریں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اور عالم کی توجہ دیکھیں تو پھر ہم جو پکی کارگزاری اور کام کے ذریعے جو فائد ہو رہے ہیں وہ ان کو سنا دیے جائے، ان کے لیے دعا کی درخواست کر دی جائے، فوراً دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، اصرار نہ کیا جائے، اور پھر واپس آ جائیں۔ اور جو خواص ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے عہدے دیے ان کے پاس کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کی بھی یہ ضرورت ہے، لیکن جن کے پاس دنیا کے نقشے ہیں ان کے پاس وہ ساتھی جائیں کہ پھر کر دنیا کی بے رغبتی ان کے دلوں میں آ گئی ہو، دعوت دے کر اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ایسی کہ ان کے اسباب اس کی وقت ان کے دلوں میں نہ ہو۔ اس کی ذمہ داری فقیر سے لے کر بادشاہ تک دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا۔ ان سے کہ اللہ نے آپ کو یہ استعدادیں صلاحیتیں دی ہیں، دین کے لیے استعمال ہوں گی تو پھر کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ بادشاہوں کو حضور خط لکھتے تھے، تم بادشاہ ہو، تم اسلام لے آؤ اور تم دین پر آ جاؤ، تمہارے آنے کی وجہ سے تمہاری پوری رعایت دین پر چلے گی، اس کا اجر تمہارے جو ہے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ان کو نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اگر وہ تیار نہ ہو تو ان کے بچوں کو، بھتیجے بھانجے بیٹوں کو، اور کم سے کم ان کے جہاں پہرے دار ہے، خانسامہ ہے، اور جو ہے اور کوئی خدمت کرنے والے ہیں ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں اور مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اور وہ 3-4 گھنٹے ایک آدمی سے ملنا ہے، اور وہ گشتیں کر کے جب تھک جائیں پھر ان جو ہے مسجد میں آ کر تعلیم شروع کریں۔ جو ہم بیان کر رہے ہیں اسی کی تقویت کے لیے اللہ کرتا ہے، دین پر کرتا ہے۔ اللہ کیسے کریں گے؟ تو وہ فضائل کی تعلیم ہے۔ تلاوت کرنے پر اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے اپنے احکام کو فضائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ نماز پڑھنے پر اللہ دنیا آخرت میں کیا دیں گے؟ اور اللہ کے دین کے لیے نکلنا یہ تو بہت بڑا امر ہے، اس کو اللہ اپنے دین کی نصرت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ قرآن میں تو ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد، علماء فرماتے ہیں اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ ہمارے مدد کا محتاج نہیں ہے ہمیں نوازنے کے لیے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں تم میری دی ہوئی عمروں، بڑھاپے کی عمر، جوانی کی عمر، تھوڑا سا علم، میرے دیے وقت اور پیسے کو لے کر نکلے دین کی مدد کے لیے، میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور جب میں تمہاری مدد کروں کائنات کی کوئی طاقت تمہارے سامنے آ نہیں سکتی۔ اللہ کام بنائیں، اللہ کی نصرت یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے لوگ کہ دعا کر دیجئے، دعا کر تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ صاف بات وعدے تھی، ایک میں دعا کروں ان کے لیے، ایک یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ تم میرے دین کی محنت کے لیے نکلو، میں تمہاری مدد کروں گا اور اللہ کی مدد سے کام بنے گا۔ تو بھائی اس طرح خواص کے پاس بھی جانا ہے۔ پرانے ساتھی جو مسجد میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہ ہو ان کو بھی لے کر ان کو کہا جائے کہ جی ہم آئے ہیں اور ہمیں آپ سکھائیں اور تربیت ہماری کریں، آپ کی برکت سے ماحول بنا، ان کی عظمت دل میں ہو، اور ایک مسلمان بھائی سے ملنا۔